اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صلوات پڑھنے والے محمد اللہم صلی علی محمد. آج یہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو ہم نے اس نشست کا انعقاد دفتر قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی کے مشہد مقدس کے دفتر میں انعقاد کیا ہے، اصل اس کا مقصد کشمیری مظلوم اپنے بھائیوں اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی اور ہمدلی کا اظہار کرنا تھا. ہدف اور مقصد یہ تھا کہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے دوست اس نشست میں شرکت کریں اور وہ وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کریں، کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہاں جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں ہندوستانی افواج اور ریاست کی طرف سے وہ کس طرح کے ہیں، کس انداز سے ہیں. اور بالخصوص جو کشمیری دوست جموں کشمیر اور ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، کوشش یہ تھی کہ ان کو بلایا جائے، لیکن بعض وجوہات اور بالخصوص ان کے اپنے ملک میں مشکلات کا باعث بننے کی وجہ سے تقریباً انہوں نے اس نشست میں نہ صرف یہ کہ شرکت کرنے سے بلکہ گفتگو کرنے سے بھی اجتناب کیا کہ کسی بھی طرح کی ان کی شرکت اس میں شاید ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکے. لہٰذا ہم نے کیونکہ اس نشست کا جو ہے اعلان کر دیا تھا اور چاہتے تھے کہ اس عنوان سے جب پاکستان بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے اور 5 فروری کا عنوان وہاں ایک ایسا رسمی عنوان ہے کہ بچے کو یاد ہے، کیونکہ اس دن رسمی طور پر چھٹی ہوتی ہے. چاہے بچہ کشمیر کے ان مظالم کو نہ جانتا ہو، وہاں ہونے والے ظلم و ستم سے آگاہ نہ ہو، لیکن اس کو یہ 5 فروری کا دن یاد ہے کہ آج کا دن کشمیر ڈے کے طور پر پاکستان میں منایا جا رہا ہے. تو لہٰذا میں فرصت بھی کم ہے، وقت کم ہے، اور ظاہر ہے کہ مجھے کل ہی رات کو اس حوالے سے جو ہے حکم کیا گیا ہے اور فرصت نہیں تھی. رات کی کافی دیر تک جو ہے مختلف مصروفیات رہیں. ایک تو پاکستان کونسل گری مشہد مقدس کی طرف سے پروگرام بڑے سطح پر ہوٹل خورشید تابان میں منعقد کیا گیا. پہلی دفعہ ہے کہ مشہد کونسل گری نے اس حوالے سے ایک وسیع پیمانے پر اس مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کا اہتمام کیا ہے. گزشتہ سالوں میں پاکستان کونسل گری یا کونسل گری کے اندر یا کسی پارک میں ایک چھوٹی سطح پر اس دن کو مناتی تھی، لیکن اس دفعہ واقعاً جو موجودہ انتظامیہ کونسلیٹ مشہد کی انہوں نے اس حوالے سے زحمت کی، کاوشیں کی اور ایک اچھا پروگرام مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ایرانی مختلف پلیٹ فارموں کے ساتھ اشتراک کے ساتھ منعقد کیا. اور اس سے واقع مسئلہ کشمیر مختلف میڈیا چینلز پر بھی اور خود اخبارات میں بھی اجاگر ہو سکے گا. ہم نے بھی اپنی بساط کے مطابق ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے، مختصر پروگرام ہے، کوئی زیادہ طولانی پروگرام نہیں ہے. تو اس میں بھی جو اصل کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ جذباتیت سے نکل کر جو بعض دفعہ ہم جذباتی بیانات دیتے ہیں اور ان بیانات میں بھی 2 طرح کے بیانات ہوتے ہیں. ایک طرف ہم کشمیری مسلمانوں کے حق خود ارادیت کے قائل ہوتے ہیں کہ کشمیری مسلمان خود اختیار رکھتے ہیں، خود مختار ہیں، ان کو حق رائے دہی دیا جانا چاہیے اس لحاظ سے کہ وہ اپنی سرنوشت کا فیصلہ خود کریں. اور وہ فیصلہ 3 طرح سے ممکن ہے کہ یا وہ الحاق ہندوستان کے حق میں رائے دیں،
اور وہاں کے وہی ظلم و ستم جو ان پر ہو رہے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے اسی ریاست ہندوستان کے ساتھ ملحق ہو جائیں اور شاید وہ ظلم و ستم کسی حد تک کم ہو جائیں. البتہ وہ جو اختیار و آزادی کا مسئلہ ہے وہ پھر بھی ان سے سلب رہے گا. دوسرا مسئلہ ہے الحاق پاکستان کا کہ کشمیر جس طرح شملہ معاہدے کے تحت یا دو قومی نظریے کے تحت طے یہ پایا گیا تھا اس وقت کہ جب 1906 میں لارڈ منٹو کے زمانے میں یہ تقریباً 41 عمائدین مسلم بزرگان دین کو دعوت دی گئی، ان میں سے 35 نے شرکت کی اور وہاں یہ طے پایا کہ شملہ کے مقام پر کہ کشمیریوں کو جو ہے علیحدہ ملک کا درجہ دیا جائے. اس وقت پاکستان کی بات بھی ظاہراً نہیں تھی، لیکن تحریک بنگال علیحدگی کی جو تھی 1905 میں ہندوؤں نے اس کی سخت مخالفت کی تھی، لہٰذا اس کی بھی مخالفت کی گئی اور وہاں جو شملہ معاہدے میں لا عقل جو طے پایا معاہدے کی میں جو قرارداد ہے یا سپاس نامہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہندوستان میں جو ہے جداگانہ طریقہ انتخابات کو متعارف کروایا گیا ہے. یہ مطالبہ کیا گیا کہ سب جو ہے ایز اے ہندوستانی ووٹ نہ دیں بلکہ ایز اے ہندو و مسلم ووٹ دیں. مسلمان اپنے ووٹ کا استعمال کریں، ہندو اپنے ووٹ کا استعمال کریں. دوسرا یہ کہ سرکار جب اس بنیاد پر انتخابات ہوں گے تو مسلمانوں کی تعداد ابھر کر سامنے آئے گی، مسلمانوں کے نمائندے ابھر کر سامنے آئیں گے. تو دوسرا مطالبہ تھا کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی بھرپور نمائندگی ہونی چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اقلیت قرار دے کر، باوجود یہ کہ اقلیت میں نہیں تھے مسلمان، اقلیت قرار دے کر ان کو سرکاری ملازمتوں سے محروم کیا جاتا تھا. اسی طریقے سے دو یونیورسٹی اور کالجز کی سطح پر ہے ان کو مخصوص کوٹا نہیں دیا جاتا تھا کہ جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو حق تعلیم حاصل ہونا چاہیے مختلف تعلیمی اداروں میں، وہ حاصل نہیں تھا. اور چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ علیحدہ سے ایک مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں آئے. یہ چند مطالبات تھے. اس کے بعد دو قومی نظریہ جو قرارداد پاکستان کے تحت 1940 میں 23 مارچ 1940 میں لاہور کے مقام پر جو قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے، دو قومی نظریہ ابھر کے سامنے آیا کہ کیونکہ ہندوستان میں دو بڑی جو یعنی دینی اور مذہبی بنیاد پر دو بڑی قومیں ہیں، ایک ہندو ہیں اور ایک مسلمان ہیں، تو لہٰذا اکثریتی آبادی کے لحاظ سے جو علاقے مسلمانوں کے ہیں ان کو ایک الگ ملک کا درجہ دیا جائے اور جو ہندوؤں سے کے اکثریتی آبادی کے علاقے ہیں اس کو ہندوستان بنایا جائے. تو اس فیصلے کے تناظر میں یا اس دو قومی نظریے کے تناظر میں کشمیر مکمل کہ جس کو ہم اس وقت کشمیر کے دو حصے کہتے ہیں، ایک مقبوضہ جموں کشمیر کہتے ہیں جو ہندوستان کے زیر تسلط ہے اور دوسرا آزاد جموں کشمیر ہے. آزاد کشمیر ہے کہ جو ہندوستان سے آزاد ہو کر ایک مستقل ٹکڑے کے طور پر پاکستان کے ساتھ ملحق ہوا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ ملحق ہونے کے باوجود کشمیر نے اپنا تشخص برقرار رکھا ہے، باوجود ہی کہ وہاں پاکستانی روپیہ چلتا ہے، پاکستان کا ڈاک ٹکٹ چلتا ہے، پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے مخصوص بجٹ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کا اپنی صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اپنے انتخابات ہیں اور اپنے ریاستی قوانین ہیں. اور بلکہ پاکستان سے بھی بالاتر ایک اور جو قانون ہے جس پر حیرت بھی ہوتی ہے کہ ہر کشمیری جو پاکستان کا آزاد کشمیری ہے اس کو اتنا حق حاصل ہے کہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں جا کر جگہ خرید سکتا ہے، لیکن پاکستان کا کوئی اور باشی آزاد کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا. یعنی پاکستان نے اتنا ان کو آزادی دی کہ آزاد ہونے کے باوجود بھی ان کو اپنے زیر تسلط نہیں رکھا ہے، لہٰذا وہ نام ہی ان کا آزاد کشمیر ہے. یعنی اس طرح سے ہندوستان سے آزاد ہوا ہے کہ آزادی کے تمام حقوق جو ایک علاقے کو حاصل ہونے چاہیے وہ آزاد کشمیر کے کشمیریوں کو حاصل ہیں. تو طے یہ ہوا تھا کہ جموں کشمیر کہ یہ جو ہمارا کشمیر ہے یہ
بہت اس کی نسبت تھوڑا ہے. اس کی اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کی جو رقبہ ہے اس کی نسبت بہت محدود ہے آزاد کشمیر کا، جبکہ جموں کشمیر کا تقریباً 101 مربع کلومیٹر پر، یعنی 100 سے زیادہ مربع کلومیٹر پر جموں کشمیر کا رقبہ ہے، جبکہ پاکستان کا جو آزاد کشمیر کا رقبہ ہے وہ اس کی نسبت بہت کم ہے. وہ تقریباً 42,000 یا اس سے بھی کم ہے. صلوات پڑھ لو محمد پاکستان کا جو ہے وہ تقریباً 5.5 کلومیٹر، جس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے. اس کا کل جو رقبہ ہے وہ ہے 5.619 کلومیٹر، 5.6 یعنی 5.5 کلومیٹر. البتہ شاید جموں کشمیر یعنی صرف مظفر آباد کو انہوں نے کہا ہو، کیونکہ یہ ظاہرہ کم لگتا ہے. آبادی کے تناسب سے بھی اگر ہم دیکھیں تو آبادی جو 2011 میں مردم شماری کی گئی، 2011 کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان کے جموں کشمیر کی آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ 12 ملین آبادی. 1 کروڑ 20 لاکھ کشمیری جو ہے کم نہیں ہے آبادی. یعنی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ہمارے پاکستان کے ایک صوبہ جو مثلا بلوچستان ہے یا سرحد ہے کہ جن کی آبادی 1.5-2 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، تو یعنی ان سے مقابلہ کرتا ہے کہ ایک صوبے کا درجہ رکھتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم وہاں کے اب 1.5 کروڑ تک پہنچ گئی ہوگی تقریباً. 2012 کی بات بتا رہا ہوں، 11 کی بات کر رہا ہوں، 1 کروڑ 45,000 2017. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے علاقے جو اسی کے ساتھ جموں کشمیر اور سری نگر کے ساتھ نزدیک ہیں اور 100-150 کلومیٹر کی رینج میں ہیں، کارگل ہے. کارگل کی اکثریتی آبادی شیعہ ہے، تقریباً 95%. اس کی 140 لاکھ کی آبادی میں سے 1,40,000 کی آبادی میں سے 95% شیعہ ہیں. اور مشہد میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی تعداد کارگل کے طالب علموں کی موجود ہے. اس کے ساتھ لیہ لداخ کا علاقہ ہے کہ جس میں 52% مسلمان ہیں اور 48% بدھ مت کے، کیونکہ وہ چین کے ساتھ ملتا ہے. چین کا جو علاقہ ہے وہ والا چین میں اکثریتی مذہب بدھوں کا ہے، اور وہ جو ہے لیہ لداخ وہ کشمیر کے ساتھ ملتا ہے. تو اس میں بھی 52% مسلمان ہیں اور ان میں 52% میں بھی تقریباً 90% شیعہ ہیں. تو یہ ہم شیعہ سے ہٹ کر خود ایک مسلمانوں کی اگر ہم بات کریں تو جس طریقے سے ہمارے پاکستان کے آزاد کشمیر کی اکثریتی آبادی شیعہ تھی، مسلمان تھی، اسی طریقے سے ہندوستان کے جموں کی، کشمیر کی اور کشمیر 2 الگ جگہیں، ایک کا سری نگر ہے اور ایک کا خود جموں دارالحکومت ہے. اور سردی اور گرمیوں میں دارالحکومتیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں کہ مثلا گرمیوں میں جو ہے سری نگر ہوتا ہے اور سردیوں میں جو ہے جموں دارالحکومت قرار پاتا ہے. یعنی جو ان کا حکومتی نظام ہے وہ دونوں علاقوں میں سردی اور گرمی کے لحاظ سے تبدیل ہوتا ہے. تو اگر یہ پاکستان کے ساتھ مل جاتا اس زمانے میں تو 2 لاکھ نہ ہوتا کشمیر، یعنی 2 ٹکڑے نہ ہوتا. لیکن اب کشمیر 2 ٹکڑے ہو چکا ہے. ایک ہندوستان کے زیر یعنی نظر ہے، زیر قبضہ ہے، تسلط ہے، اور ایک پاکستان کے اختیار میں ہے. لیکن پاکستان کے اختیار میں جس طرح سے ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں. اگر یہ 2 لاکھ نہ ہوتا اور اس وقت پاکستان کے ساتھ مل جاتا تو جو اس کی اسٹریٹجی ہے، جو اس کی موقعیت ہے، وہ واقعاً ایک سیاحتی اور ٹیورزم کے لحاظ سے بہت منفعت بخش ہے. اگر یہ جنگ کے حالات نہ ہوتے کہ 1947 سے اب تک اسی مسئلہ کشمیر پر 3 جنگیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہو چکی ہیں. جنگ تو ایک طرف خود جنگی یعنی حالات کا برقرار رہنا، 70 سال ہو گئے پاکستان اور ہندوستان کو استقلال حاصل ہوئے. دونوں استعمارے بزرگ
برطانیہ اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہندوستان میں اس زمانے میں اپنا قبضہ کیا اور اس کے زیر تسلط رہے، اس استعمار بزرگ سے جب آزاد ہوئے تو 70 سال کے عرصے میں دونوں حالت جنگ میں. حالت جنگ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر بھی آمادہ رکھیں اور اسلحے کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رقابت کی حالت میں، مقابلے بازی کی حالت میں رہیں. اس سے یہ وجہ ہے کہ پاکستان بھی مجبور ہے کہ ہندوستان کے ساتھ مقابلے میں رہے، اور ہندوستان بھی ظاہر ہے کہ اس نے اگر کشمیر پر اپنا قبضہ رکھنا ہے تو اپنی فوج کو مسلسل کشمیر میں بھی اور بارڈر پر بھی زیادہ سے زیادہ تقویت کرے، تعداد کو بڑھائے. جو رپورٹیں ہیں جو رات بھی جن کا ذکر ہو رہا تھا کہ تقریباً 7 لاکھ فوج ہندوستان کی کشمیر میں تعینات ہے. 7 لاکھ بہت بڑی فوج ہوتی ہے کہ کسی ایک علاقے کا، ہمارے ملک میں شاید 7 لاکھ سے تو زیادہ ہو گیا، ایسا نہیں کہ 7 لاکھ ہو، لیکن بہرحال ایک صوبے کے لیے مثلاً اگر ہم مقایسہ کریں کہ عاشورہ کے جلوس کے لیے کراچی جیسے بڑے شہر میں 30,000 35,000 ریزرو فوج یا پولیس والے، رینجر سب لگا دیے جاتے ہیں، تو پورا کراچی میں ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے فوج ہی فوج ہے، رینجرز اور پولیس ہی ہے ہر طرف. باوجود ہے کہ صرف 35,000 ہوتے ہیں. آزاداران ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن 35,000 ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے. تو اگر یہ کشمیر میں 7 لاکھ فوجی تعینات ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر طرف فوج ہی فوج ہے، یا فوجی چھاونی ہے یا فوجی چوکیاں ہیں، یعنی آزادی مکمل طور پر سلب ہو چکی ہے. جو 28 سالوں کے آمار دیے گئے ہیں کہ 28 سالوں میں جو مظالم ڈھائے گئے ہیں وہاں پر، اور وہ بھی ہندوستانی فوج اور ریاست کے اس سے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں حالات خراب ہوتے ہیں کہ جس میں ہم ریاست کو صرف اس لحاظ سے جو ہے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ ریاست جو ہے تحفظ کا انتظام نہیں کر رہی. ریاست نے جو شہری حقوق ہیں لوگوں کو فراہم نہیں کیے ہیں اس لحاظ سے کہ امن و امان کا مسئلہ ہے. لیکن ریاست خود اس ظلم میں ملوث نہیں ہے کہ اگر کہیں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، کہیں بم دھماکہ ہو رہا ہے، خود کش حملہ ہو رہا ہے، تو یہ ریاست تو نہیں کر رہی. ممکن ہے کسی ریاست کے بعض ادارے اس میں ملوث ہوں، لیکن ریاست کو مستقیم اور براہ راست ہم مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. لیکن جب ایک فوجی وردی میں ایک فوجی آ کر ایک ظلم و ستم کرے گا کسی عوام پر، کسی خاتون پر، کسی بچے پر، تو اس کو ہم کہیں گے کہ ریاست خود ظلم میں ملوث ہے. تو یہ جو آمار ہیں 28 سال میں ظلم و ستم کے، یہ ناامنی کے نہیں ہیں، یہ آپس کی فرقہ وارانہ کشیدگی کے نہیں ہیں، یہ عدم ہم آہنگی کے نہیں ہے کہ شیعہ سنی فرقہ واریت کا مسئلہ ہے، ہندو مسلم فسادات کا مسئلہ ہے، یا کسی اور حوالے سے دہشت گرد تنظیم کوئی ان کارروائیوں میں ملوث ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ریاستی مظالم اور ظلم و ستم ہیں کہ جو اس صورت میں سامنے آئے ہیں کہ تقریباً ان گزشتہ 28 سالوں میں 94,504 افراد. البتہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ 28 سالوں میں یہ تعداد کب، کیونکہ روز ظلم و ستم ہو رہا ہے، روز چند افراد شہید کیے جا رہے ہیں، مجروح کیے جا رہے ہیں. یہ جو تعداد میں دے رہا ہوں معلوم نہیں ہے یہ 2 مہینے پہلے کی ہے، 1 سال پہلے کی ہے، جو بروشر کی شکل میں شائع کی گئی ہے. یعنی 94,500 افراد ان 28 سالوں میں براہ راست گولی کے ذریعے یعنی مارے گئے ہیں، ٹارچر کر کے زندانوں میں، یا جن کو اٹھا لیا گیا اور ان کی سرنوشت ہی معلوم نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، زندہ ہیں مر چکے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. وہ بھی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے. لیکن جو باقاعدہ مظاہروں کی شکل میں یا مختلف اجتماعات میں گولی کا نشانہ بنے ہیں وہ 94,500 ہے. یہ صرف 28 سالوں میں، کہ اگر ان کو ہم سالوں میں تقسیم کریں تو کئی ہزار ایک سال میں افراد، اور مہینوں میں دیکھیں تو کئی سو افراد جو ہے مہینوں میں بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے زندانیوں کی تعداد بھی 7,000 سے اوپر ہے. اگر زخمیوں کی اور جو افراد گرفتار ہوئے ہیں وہ دیکھیں تو وہ تقریباً 1,36,000 سے اوپر ہے. جو بچے یتیم ہو چکے ہیں وہ 1,07,000 سے اوپر یتیم بچے اس وقت موجود ہیں. یعنی وہاں صرف اس حوالے سے ہم نہ دیکھیں کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ جو ایک
معاشی بحران مختلف شکل سے آ رہا ہے کہ گھر کا سرپرست شہید ہو جاتا ہے، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ ظلم صرف ایک شخص کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پورے خاندان کے ساتھ ایک ظلم ہے۔ جب ایک شخص کا کفیل، گھر کا خرچ اٹھانے والا شہید کر دیا جائے، زندان میں ڈال دیا جائے، یا اصلاً اس کی سرنوشت معلوم نہ ہو کہ زندان میں ہے، یا شہید ہو گیا ہے یا زندہ ہے، معلوم نہیں ہے، تو گھر کی کفالت کرنے والا کون ہے؟ تو لہٰذا 1,07,000 سے زیادہ بچے یتیم ہیں، 22,000 سے زیادہ خواتین بیوہ ہیں، کیونکہ بہت سارے شہید ایسے ہیں کہ جو نوجوان ہیں، غیر شادی شدہ، جو میں نے بتایا 94,000 شہید ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جو نوجوان تھے، شادی نہیں کی، لیکن اگر بیواؤں کو دیکھیں تو 22,000 سے زیادہ، میں راؤنڈ فیگر نہیں دے رہا ہوں، صرف 1,000 سے اوپر کے زیادہ سے مراد یہ، کیونکہ ادھر لکھی ہوئی ہے تعداد لیکن وہ معلوم نہیں ہے کہ 22,822 جو ہے یا 22,824 جو ہے یہ تعداد کس وقت کی ہے، اس لیے میں نے عرض یہ کیا کہ 22,000 سے زیادہ بیوائیں ہیں کہ واقعاً اگر وہ تصاویر، وہ ویڈیو کلپس آپ دیکھیں کہ جو وہاں پر رات بھی دکھائے گئے اور مختلف مواقع پر پاکستان کے ٹی وی چینلز دکھاتے رہتے ہیں، اخبارات میں یا سوشل میڈیا پر یہ تصاویر اور ویڈیوز آتی رہتی ہیں، اگر ان پر دیکھیں تو ہم یعنی دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں اگر ظلم کو دیکھا جائے تو فلسطین سے کم نہیں ہے بلکہ شاید زیادہ نظر آئے۔ فلسطین میں بعض دفعہ جو ہے 2 افراد 3 افراد وہاں کے فلسطینی شہید ہو جاتے ہیں، تو دنیا بھر میں اور بالخصوص ایران میں اس کو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایران کا میڈیا کشمیر سے بہت حد تک غافل ہے۔ اس میں سر فہرست پاکستان ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے اپنے اہداف ہیں کشمیریوں کے نسبت، کیونکہ کشمیریوں کو جس طرح مجھ سے پہلے ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری نے فرمایا کہ کشمیر پارتن ہے، ان کی اپنی وہ تھی کہ پاکستان کا جزء لا ينفك ہے، مختلف تعبیرات ہیں، لیکن جب ہم اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ٹھیک ہے پاکستان کشمیر کو 2 لخت کر دیا گیا ہے، کشمیر پاکستان تھا، اور یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، یہ ٹھیک ہے، بہت اس وقت کا نعرہ بہت اچھا تھا اور بننا تھا اس کو پاکستان، اور پاکستان سے جدا نہیں ہونا تھا، لیکن اب ہم اس معاہدے پر، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو 1999 میں غالباً واجپئی اور نواز شریف دونوں ملکوں کے وزیر اعظم کے درمیان لاہور کے مقام پر بیانیہ جاری ہوا، جس کو بیانیہ لاہور کے نام سے جاری کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے۔ اس میں یہ طے پایا کہ دونوں ملک اس پر اتفاق کریں کہ کشمیریوں کو رائے کا حق دیں اور خود کشمیری اپنی سرنوشت کا فیصلہ کریں۔ پاکستان کے ساتھ ملحق ہونا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ ملحق ہونا چاہتے ہیں، یا مستقل ایک ریاست اپنی تشکیل دینا چاہتے ہیں، مستقل صوبے یا ملک کے طور پر، جس طرح پاکستان کا آزاد کشمیر ہے کہ اپنی سرنوشت کا فیصلہ خود کرتے ہیں، خود اپنا وزیر اعظم بناتے ہیں۔ ابھی تک جو ہندوستان میں کشمیر میں انتخابات کی صورتحال ہے، دوست بیٹھے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں انتخابات میں معمولاً جو مسلمان انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہیں وہ صرف نمائشی انتخابات ہوتے ہیں۔ وہاں جو وزیر اعظم لایا جاتا ہے ان انتخابات کے نتیجے میں وہ ریاست کی طرف سے نامزد ہوتا ہے۔ انتخابات صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ مسلمان اس میں شرکت ہی نہیں کرتے۔ اگر قوانین کا لحاظ کیا جائے، جن انتخابات میں 50% سے کم جو ہے اخذ رائے ہو، ووٹ ڈالا جائے، اصلاً اس کو کالعدم قرار دے دینا چاہیے۔ یہ تمام ملکوں میں ہونا چاہیے کہ جس ملک میں اگر آبادی کے تناسب سے، ووٹر لسٹ کے تناسب سے ووٹ ہی کاسٹ نہیں ہو رہے، لوگوں نے اصلاً عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے یا انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے، تو پھر ان تحفظات کو دیکھا جائے کہ کن تحفظات کی بنا پر انتخابات میں شرکت نہیں کی گئی ہے۔ نہ یہ کہ انتخابات کی کارروائی پوری کر کے چند 100 یا چند ہزار ووٹوں کی بنیاد پر جو ہے افراد کو لوگوں کے سروں پر مسلط کیا جائے۔ اسی طریقے سے ظلم کی جو ایک اور انتہا ہے وہ ہے فقط، یعنی یہ بھی ایک شاید کشمیر کا المیہ ہو جو فلسطین میں نہیں سننے میں آیا، وہ ہے جنسی تجاوز، کہ حکومتی ریاست اور فوجیوں کی طرف سے جو مسلمان کشمیری خواتین کے ساتھ
جنسی تجاوز ہے. فلسطین میں یہ شاید صورتحال نہیں ہے. اسرائیلی فوجیوں سے سننے میں میرے علم میں نہیں. اگر ہو کسی کے، اگر ہو تو پھر موارد اتنے نہیں ہوں گے کہ جس کو میڈیا بہت زیادہ جو ہے علم کرے، بہت زیادہ اٹھائے. لیکن یہاں تعداد یعنی دسیوں میں، دہائیوں میں، سینکڑوں میں نہیں ہے بلکہ ہزاروں میں ہے کہ 10,000 سے زیادہ جنسی تجاوز کے واقعات ہیں جو ریکارڈ کیے گئے ہیں. تو یہ سب صورتحال کشمیر میں جو رونما ہو رہی ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس میں ہندوستان کی ریاست، ہندوستان کی حکومت ملوث ہے. اور ہم آج کے اس دن کی مناسبت سے ہندوستانی حکومت کی بھی مذمت کرتے ہیں. وہاں جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، وہاں جو لوگ شہید کیے جا رہے ہیں، زخمی کیے جا رہے ہیں اور ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، اس لحاظ سے بھی وہاں پر موجود حاکم، حکمران اور ریاست کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیری مسلمانوں کو ان کا حق دیا جائے. میں اپنی گفتگو کو قائد اعظم کے ایک فرمان پر ختم کر رہا ہوں. ٹائم بھی تقریباً ہو گیا. صاحب نے بھی بیانیہ پیش کرنا ہے. اگرچہ قائد اعظم کے فرامین اس لحاظ سے میں نے نوٹ کیے تھے، کافی سارے ہیں جو تشکیل پاکستان اور تشکیل پاکستان کے بعد قائد اعظم نے قرآن اور اسلام اور پیغمبر اکرم سے اپنی محبت کا اظہار اور اپنی ارادت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کیا ہے. ہم بعض دفعہ قائد اعظم کو سیکولر تصور کرتے ہیں کہ ایک برطانیہ سے بیرسٹری اور وکالت کی تعلیم حاصل کر کے آئے اور قائد اعظم کو اسلام شناس نہیں تھے، تو اسلام کو نہیں جانتے تھے. ایسا نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں جو مسلم لیگ بنائی گئی، ایسے ہی مسلم لیگ میں قائد اعظم کو سربراہ نہیں بنا لیا. وہاں کے مسلمانوں نے جو بڑے بڑے عمائدین تھے، سرکردہ افراد تھے، قائد اعظم کا انتخاب اس لیے نہیں کیا کہ وہ صرف وکیل تھے اور برٹش سے پڑھ کر آئے تھے اور اچھی انگلش بول سکتے تھے اور اس سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے تھے، بلکہ اس لیے بھی کہ قائد اعظم ایک بہترین اسلام شناس تھے. جس طرح علامہ اقبال مصور پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ بہترین مفکر اسلام تھے، اور اس وقت جو علامہ اقبال کی بیداری مسلمانوں کے حوالے سے نظر تھی، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظر واقعاً یعنی 100 سال تقریباً ہونے کو ہیں علامہ اقبال کی اس فکر کو. لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان علامہ اقبال کی اسی فکر کو اگر زندہ کریں تو وہ فکر ابھی بھی مسلمانوں کی احیاء کا باعث بن سکتی ہے. تو قائد اعظم 1947 کو جب اقتدار منتقل ہوا اور باقاعدہ پاکستان کی شکل میں ایک حکومت کا معاہدہ ہوا، قائد اعظم کو وہ لیٹر دیا گیا یا وہ جو ہے منظوری دی گئی کہ یہ جو ہے علاقے پاکستان کے لیے جو ہے نقشے میں متعین کیے گئے ہیں، تو اس وقت جو وہاں وائسرائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن 1947 میں، اس نے قائد اعظم سے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی کہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا اور ویسے ہی اصول پیش نظر رکھے جائیں گے جن اکبر اعظم کے دور میں ملتی ہیں. یعنی برطانیہ کے لیے اکبر اعظم کا دور ایک مثالی دور تھا کہ اکبر اعظم نے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کیا ہوا تھا اور اچھے اصول اپنائے ہوئے تھے غیر مسلموں کے لیے. تو قائد اعظم اس کے جواب میں برجستہ فرماتے ہیں کہ وہ رواداری اور خیر سگالی جو شہنشاہ اکبر نے غیر مسلمانوں کے حق میں برتی کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں کی 13 صدی پہلے کی روایت ہے، جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد ان کے ساتھ نہ صرف انصاف بلکہ فیاضی کا برتاؤ کرتے تھے. مسلمانوں کی ساری تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے. ہم پاکستانی حضرت محمد کی تعلیمات کی روشنی میں ہی پاکستان کا نظام چلائیں گے. تو یہ قائد اعظم نے اسی وقت جو ہے، ابھی پاکستان میں کوئی حکومتی نظام تشکیل نہیں پایا تھا، لیکن اسی وقت بتا دیا کہ ہم پاکستان میں ایک اسلامی نظام چلانا چاہتے ہیں اور وہ نظام مصطفی ہونا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نظام ہمیں قبول نہیں ہے.
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।